امریکہ ناقابل اعتبار مذاکرات واضح غلطی، خامنائی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ سے مذاکرات کو ایک بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے اسے ناقابل اعتبار قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران خامنائی نے کہا کہ امریکیوں کے الفاظ اور دستخط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے فائدہ ہیں۔ خامنائی کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات ایک واضح غلطی قرار دیا۔ خامنائی نے ایران کی ایٹمی توانائی، یورانیم کی افزودگی کی اعلیٰ صلاحیتوں اور علاقے میں ایران کی موجودگی کے حوالے سے امریکہ کی مخالفت کو اسلامی نظام سے اس کی گہری عداوت کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے اندر دوبارہ پیر جمانا چاہتا ہے اور امریکی حکام اس سے کم پر راضی بھی نہیں ہوں گے۔ خامنائی نے کہا کہ مغربی ممالک ہی انسانی حقوق کی پامالی کے سب سے بڑے مصداق ہیں، لیکن انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایران پر اس طرح سے الزام عائد کرتے ہیں۔ انسان مغربی ملوک کی بے شرمی کی انتہا پر انگشت بدندان رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امریکیوں کی باتوں حتیٰ ان کے دستخط پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خامنائی نے امریکہ سے مذاکرات سے مسائل کے حل ہونے کے تصور کو غلط قرار دیا اور کہا کہ افریقہ، ایشیا اور لاطین امریکہ میں بہت سے ممالک ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بے شمار مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ملکوں کے ساتھ مذاکرات منقطع نہ کیے جائیں، لیکن یورپی ملکوں کے پیکیج پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ملک کے اندر لاتعداد ضروری کام اور امور انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اس دوران خامنائی نے صدر حسن روحانی کی اس تجویز حمایت کی کہ اگر ایرانی تیل کی برآمد کو روکا گیا تو وہ بھی خلیجی تیل کی برآمد مسدود کرے گا۔ خامنائی نے حسن روحانی کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ریمارکس انتہائی اہم ہے اور یہ ایران کی پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ الور میں گائے کے اسمگلنگ کے نام پر ایک اور شخص کا قتل۔ ہریانہ کے رہنے والے اکبر خان پر حملہ، 2 افراد گرفتار، چیف منسٹر وسندھرا راجے کا اظہار افسوس۔ راجستھان کے الور ضلع میں گایوں کی اسمگلنگ کے شبے میں ہجوم کے حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 28 سالہ اکبر خان اور ان کے ساتھی اسلم خان 2 گایوں کو لے کر جنگلاتی علاقے سے ہریانہ کے اپنے گاؤں جا رہے تھے کہ الور ضلع کے لالاونڈی کے قریب کل رات کچھ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور گائے اسمگلنگ کرنے کے شبے میں زد و کوب کیا۔ تاہم ابھی تک گائے کی اسمگلنگ کا الزام ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ سبھاش شرما نے بتایا کہ خان کے ساتھ موجود دوسرا شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اکبر خان کو زخمی حالت میں رام گڑھ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ اکبر خان کے افراد خاندان کو اطلاع دی گئی ہے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف تعزیرات ہند کے دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اکبر خان نے موقع پر پہنچنے والے پولیس نوجوانوں کو اس واقعے کے بارے میں تفصیلات بتائی، تاہم اسپتال منتقل کرنے کے دوران وہ دم توڑ گیا۔ چیف منسٹر راجستھان وسندھرا راجے نے اس مبینہ قتل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ 2 ملزمین دھرمیندر یادو اور پریم چند سنگھ سردار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متوفی کے آخری بیان کے مطابق اس پر 5 افراد نے حملہ کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں ملوث دیگر افراد کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس نے بتایا کہ اکبر خان اور ان کے دوست اسلم نے ایک گائے لاڈ پور گاؤں سے خریدی تھی اور اپنے گاؤں ہریانہ کے کولا گاؤں لے جا رہے تھے۔ اسی دوران اپوزیشن قائدین کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر کا یہ بیان حقیقت کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ انہوں نے ریاست میں ایسے واقعات کی روک تھام کرنے میں ناکامی کے لیے چیف منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے قومی جنرل سیکرٹری اشوک گہلوٹ نے اس واقعے کو دہشت ناک اور افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی وارننگ کے باوجود ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ راجستھان کانگریس کے صدر سچن پائلٹ نے ان واقعات کے لیے بی جے پی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہجومی تشدد اور قتل کے واقعات سے نمٹنا ریاستوں کی ذمہ داری ہے، لیکن
خود ان کی پارٹی کی زیر اقتدار ریاستوں میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے کہا کہ وہ ہجومی تشدد کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی شاذ و نادر واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، اس کا پتہ چلانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1983 میں سکھ فسادات کے دوران ملک کا سب سے بڑا ہجومی تشدد ہوا تھا۔ کل پیش آیا ہجومی قتل کا یہ واقعہ گزشتہ سال 3 اپریل کو الور میں ہی ہریانہ کے کسان پہلو خان کی زدوکوبی اور قتل کے واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ پہلو خان واقعے کے 2 دن بعد ہی الور میں ہجومی تشدد کے کئی واقعات پیش آئے تھے اور مویشیوں کو منتقل کرنے والوں کو زدوکوبی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نومبر میں اسی ضلع میں 35 سالہ عمر خان ریلوے پٹریوں کے قریب مردہ پایا گیا۔ افراد خاندان کا الزام ہے کہ گاؤں رکشکوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ اسے مہینے کے اوائل میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ گاؤں رکشا کے نام پر ہجومی قتل کے معاملات جرم ہیں، صرف لینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ عدالت نے ایسے واقعات کے روک تھام کی ذمہ داری ریاستوں پر عائد کرتے ہوئے مرکز کو پارلیمنٹ میں مناسب قانون سازی کا مشورہ دیا۔ طالبانی ہندوازم ملک کی جمہوریت کے لیے خطرناک، ممتا بنرجی۔ ہجومی قتل کے واقعات کے لیے بی جے پی براہ راست ذمہ دار۔ 15 اگست سے دیش بچاؤ مہم کا آغاز۔ جنوری میں تیسرے محاذ کی تشکیل۔ کولکتہ میں چیف منسٹر مغربی بنگال کا خطاب۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے ترنمول کانگریس کی شہید دیوس ریلی میں ملک بھر میں ہونے والے موب لنچنگ کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر داخلہ نے ہجومی تشدد کے واقعات پر قابو پانے کی ذمہ داری ریاستوں پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی حکومت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن کیا بی جے پی اپنے ان لیڈروں کی زبان پر لگام نہیں لگا سکتی ہے جو نفرت کی زبان بول رہے ہیں؟ ممتا بنرجی نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی ملک بھر میں ہجومی تشدد کے واقعات شروع ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ بھیڑ کو اکسانے والے بی جے پی قائدین ہیں۔ گاؤں کشی کے نام پر نفرت پھیلائی گئی اور اس کا نتیجہ ہے کہ صرف افواہ کی بنیاد پر بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور وہ بے قصور افراد پر حملہ کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ 21 جولائی 1993 کو یوتھ کانگریس کی ریلی جس کی قیادت ممتا بنرجی کر رہی تھی پر پولیس کی فائرنگ میں 13 یوتھ کانگریس کارکنوں کی موت ہو گئی تھی۔ ممتا بنرجی جب تک کانگریس میں رہی اس وقت تک ہر سال 21 جولائی کو شہید دیوس مناتی رہی، لیکن ترنمول کانگریس قائم کرنے کے بعد ترنمول کانگریس کے بینر تلے اس ریلی کا اہتمام کیا جانے لگا۔ آج کی ریلی میں شدید بارش ہونے کے باوجود لاکھوں افراد موجود تھے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ہجومی تشدد کے واقعات غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہیں اور اس پر قابو پانا مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ ریاستوں کا بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل نہیں کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کو طالبانی سیاست سے گریز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کمزور ہوگا۔ ممتا بنرجی نے 16 جولائی کو وزیر اعظم کی ریلی میں پنڈال گرنے کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو لوگ میگا ریلی کے لیے پنڈال نہیں بنا سکتے وہ کیا ملک چلائیں گے؟ ممتا بنرجی نے کہا کہ 2019 میں بی جے پی کو 100 سے بھی کم نشستیں ملیں گی۔ ممتا بنرجی نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ بنگال کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلیں گی اور کسی کے ساتھ بھی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بنگال ہمیشہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا گہوارہ رہا ہے اور رہے گا اور اس کو توڑنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس تمام مذاہب و طبقات کے سیاسی جماعت ہے، بی جے پی کی طرح ووٹ کی خاطر نفرت نہیں پھیلاتی ہے اور نہ ہی ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ اردو ایک شیرین زبان ہے، ایک مذہب سے جوڑنے سے نقصان پہنچا، وینکیا نائیڈو۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اردو زبان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شیرین زبان ہے اور آزادی سے پہلے سب اس زبان کا استعمال کیا کرتے تھے اور یہ زبان مجھے بہت پسند ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر یونیسیف کے میڈیا مشیر نے صحافی ڈاکٹر مظفر حسین غزالی کی صحت و ماحولیات سے متعلق کتاب کا اجرا کرتے ہوئے کہی۔ نائب صدر نے اردو کے بارے میں کہا کہ وہ فرقہ واریت کا شکار ہوئی ہے
اور اسے ایک مذہب سے جوڑنے کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اردو کی شیرینی اور مٹھاس سے کافی متاثر ہیں، جو ایک مذہب سے جوڑنے سے پہلے پورے ہندوستان میں بولی اور پڑھی جاتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اردو ملک کے رابطے کی زبان تھی۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جیسے لوگوں کی ہندی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ ڈکشنری کھولنا پڑتا ہے، لیکن اردو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے کتاب کے مصنف ڈاکٹر غزالی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت اور ماحولیات کے بارے میں بیداری لانا ازحد ضروری ہے، کیونکہ ایک صحت مند معاشرہ صحت مند ملک کا عکاس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو اور ملک کی دیگر زبانوں میں ایسے موضوعات پر کم کتابیں شائع ہوتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر غزالی نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ مودی کا 4 سالہ دور اقتدار، لنچ راج، بیرسٹر اویسی۔ ہندوستان میں گائے کو زندہ رہنے کا حق مسلمان کو نہیں۔ الور واقعے پر رد عمل، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے راجستھان کے الور میں آج پیش آئے ایک اور ہجومی قتل کے واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مودی کا 4 سالہ دور اقتدار لنچ راج میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان میں گائے کو زندہ رہنے کا بنیادی حق حاصل ہے، جبکہ مسلمان کو نہیں۔ مسلمان کو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی بنیادی حق حاصل نہیں ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ برسر اقتدار پارٹی کے ارکان اکبر خان کے قتل کی مدافعت کر رہے ہیں، مرکزی حکومت کے وزیر ہجومی قاتلوں کی گلپوشی کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ متروں کے گروہ کی جانب سے لکھی گئی ہم اور قوم پرستی نامی کتاب میں بتائے گئے طریقوں پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے اکبر خان کے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ نائیڈو کی مودی پر تنقید، انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم، امراوتی ہندوستان کا اختراعی مرکز ہوگا، چندرا بابو نائیڈو۔ صدر نشین تلگو دیشم پارٹی اور چیف منسٹر آندھرا پردیش این چندرا بابو نائیڈو نے آج الزام لگایا کہ نریندر مودی ملک کو گمراہ کیا ہے۔ نائیڈو نے قومی دارالحکومت میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نے ریاست کو 18 تیقنات دیے تھے، ان میں سب سے پہلے وعدہ ریاست کو خصوصی زمرے کا موقف دینے سے متعلق تھا۔ نائیڈو نے کہا کہ جب وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ خصوصی زمرے کا موقف کیوں نہیں دیا گیا تو انہوں نے فائنانس کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا۔ حالانکہ فائنانس کمیٹی کے رکن گووندر راؤ کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں کہیں بھی یہ نہیں کیا گیا کہ خصوصی موقف نہیں دیا جا سکتا۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش نے کہا کہ انصاف کی خاطر لڑائی جاری رکھے گی۔ نائیڈو نے سرمایہ کاروں اور تاجروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آندھرا پردیش کو رہائش اور کاروبار کے لیے نمبر 1 بنانے کے سلسلے میں ان کی حکومت کے اقدامات کی تفصیل پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کاروبار کو آسان بنانے کے اشارے میں ملک کی تمام ریاستوں میں سرفہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اے پی رہنے اور کام کرنے کے لیے پورے ملک میں بہترین ریاست بن جائے۔ ہم اسے ایک اختراعی وادی میں تبدیل کر دیں گے۔ امراوتی ایجادات کا مرکز ہوگا جو 9 شہروں پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 9 شہر میڈیا سٹی، گورنمنٹ سٹی، جسٹس سٹی، فائنانس سٹی، نالج سٹی، ٹورزم سٹی، الیکٹرانک سٹی اور سپورٹس سٹی ہوں گے۔ اس کا اہم ترین حصہ میڈیا سٹی ہوگا، جہاں جدید ترین ٹیکنالوجی، سماجی میڈیا کے علاوہ ذرائع ابلاغ اور تفریحات پر توجہ کو مرکوز کی جائے گی۔ نائیڈو نے کہا کہ ہمارے جدوجہد میں رکاوٹیں حائل ہیں، لیکن وہ آندھرا پردیش کی ترقی کے واحد نشانے کو حاصل کرنے کی راہ سے ہمارا رخ نہیں پھیر سکتے۔ نیوز ایڈیٹر طاہر طاہرہ۔